الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. یہ آیات کریمہ ابھی تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہے. یہ سورہ مجادلہ کی آیات ہے جو کہ 28ویں پارے کی پہلی سورہ ہے. اس کا کچھ مختصر تفصیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک خاکہ ہے, اس کے پیچھے ایک واقعہ. تو گویا کہہ لیجیے اس سورہ کے نازل ہونے کے لیے پس منظر میں کچھ واقعہ پیش آیا جس کو شان نزول کہتے ہیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, تحقیق کہ اللہ نے سن لی اس کی بات جو اپنے شوہر سے جھگڑ رہی تھی. ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ. ان کی بیوی کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ. یہ کون ہے؟ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی. حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے زہار کر لیا. کیا کر لیا؟ زہار. آپ میں سے شاید کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ زہار کسے کہتے ہیں. زہار کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کسی کو اگر معلوم تو وہ ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہوگا اور ان کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا. ان کے شوہر نے کہا انتی علیہ کظہری امتی. کیا کہا حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ انتی علیہ کظہری امتی, کہ تم میری ماں کے پشت کی طرح. تم اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میری ماں کے پشت یعنی پیٹھ کی طرح. یہ جملہ عرب کے اندر اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی سے زہار کرتا ہے. اب زہار کی تعریف پہلے سمجھ لیں تاکہ آپ کو مضمون سمجھنے میں آسان ہو. زہار کہتے ہیں محرمات ابدیہ,
محرمات ابدیہ. اب پھر محرمات ابدیہ یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا. محرمات ابدیہ وہ ہے جن کے ساتھ کبھی ان سے نکاح ہو نہیں سکتا. ان کو کیا بولتے ہیں؟ محرمات ابدیہ. تو وہ محرمات ابدیہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو کہتے ہیں زہار. محرمات ابدیہ کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو کہتے ہیں زہار. جب آدمی اپنی بیوی سے زہار کر دیتا ہے تو معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ مفسر نظام نے فرمایا طلاق سے بھی زیادہ خطرناک ہے زہار کا مسئلہ، زہار کا معاملہ. اسی زہار کے مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا. جب حضرت اوس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو اب ان کی بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. اس لیے کہ ماں کا کوئی حصہ بیٹے کے لیے جائز ہے کیا؟ نہیں ہے. انہوں نے کیا کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو گویا کہ تم میری ماں ہو. اب جب ماں کہتی ہے تو اتنا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں. اب صحابیہ تھی حضرت خلا بنت ثعلبہ، دوڑے دوڑی حضور کی خدمت میں آ گئی. ہمارے جیسے آج نہیں کہ بس شوہر سے جھگڑا ہوا اندر ہی اندر پکا ہیں تو، اور معاملہ پورا چل رہا ہے اندر اندر، میاں بیوی سے ملنے کا جلنے کا وہ سب کچھ ہو رہا، اندر اندر کچھ گھماتے رہتے ہیں. تو یہ زنا میں شامل ہے میرے بھائی. جب بھی کبھی ایسا شریعت کا مسئلہ سامنے آ جائے فوراً مفتیان کرام سے رجوع کیجیے، ان سے فوراً جو ہے اس مسئلے کو دریافت کیجیے کہیں آپ زنا میں شامل نہ ہوں. تو یہ صحابہ کا دور تھا. حضور کی خدمت میں دوڑی دوڑی آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا، انتی علیہ کظہری امی. اب اللہ کے پیارے نبی میں اب کیا کروں؟ تو حضور نے ان کو دو ٹوک جواب دیا کہ دیکھو اس کا کوئی حل میرے پاس ابھی تک نہیں ہے، اس کا حل میرے پاس ابھی تک کوئی نہیں ہے اور کوئی آیت بھی نہیں اتری کہ میں اس کا تمہیں کوئی جواب. یہ جواب سنتے ہی حضرت خلا بنت ثعلبہ رو پڑی. رو پڑنے کے بعد اب جو ہے وہاں سے واپس ہوئی. حضور نے مجھ سے کہہ دیا تھا اس کا اگر حل نکلے گا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں، لیکن ابھی مجھے اس کا علم نہیں. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی بڑے کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں کہنا ہے، کوئی شرمانا نہیں چاہیے، نہیں شرمانا چاہیے. لیکن آج کل کیا ہے، کوئی کسی سے پوچھا مسئلہ معلوم بھی نہیں تب بھی بول دیتا ہے. عجیب مسئلہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ڈر اور خوف آج لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں ہے. تو ایسا نہیں کیجیے گا. اور اللہ کی وجہ سے میں بھی ایسے ہی کہہ دیتا ہوں، مجھے جب کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا میں کہہ دیتا ہوں میں اپنے بڑے سے رجوع کروں گا. یعنی پہلے اپنی کتابوں کو ٹٹولتا ہوں، جو پہلے اپنے دل و دماغ میں دیکھتا ہوں پوری طرح. جب وہ مسئلہ میرے ذہن میں نہیں آتا تو پھر کتابیں دیکھتا ہوں، مفتیان کرام کی پوری کتاب چھان ڈالتا ہوں چاہے کتنا ہی وقت لگ جائے. ایک مفتی کا یہی کام ہوتا ہے کہ اپنے دل و دماغ سے پہلے جواب دے، نہیں آئے تو کتابیں چھانے، پوری کتاب ٹٹولے، اس کے بعد نہیں ملا تو پھر اپنے اساتذہ سے کانٹیکٹ کریں. تو میں اکثر یہ کرتا ہوں، پوری کتاب چھان لیتا ہوں اور پوری کتاب چھاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، 2 سے 3 کتاب میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. تو کہنے میں کوئی ہچکچانا نہیں چاہیے، پیشے نہیں ہے، اس نہیں معلوم ہے نہیں معلوم. آج حضرت امام مالک رحمۃ اللہ اتنے بڑے امام گزرے ہیں، ان کی تو کئی رجسٹر اس بات سے بھر گئی تھی، ان کی کئی جو ہے
कॉपी भर गई थी कि मुझे मालूम नहीं किस मसले का है। इतने बड़े इमाम मालिक जब देखा गया उनके किताब में तो यही जवाब हर एक अक्सर में मिला कि मुझे इस बात का ही नहीं। तो जब वो इतने बड़े होकर नहीं शर्माते तो हमें बोलने में क्या शर्म नहीं। तो हुजूर ने भी ऐसे कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है, वही भी नहीं है। उसके बाद वो औरत, वो सहाबी, वो सहाबिया अल्लाह के दरबार में पहुंची और अल्लाह से कहने लगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैक, ए अल्लाह मैं आपके सामने अपनी फरियाद लेकर आई, मुझे इसका कोई हल बताइए। हुजूर से उन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप बता रहे हैं कि मुझे इसका हल मालूम नहीं, तो मैं फिर क्या करूं? मेरे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं खुद बूढ़ी हूँ, इस हालत में अपने शौहर से कैसे जुदा हूँ? तो हुजूर ने डायरेक्ट कहा, मुझे मालूम नहीं तुम्हें क्या। तो वो औरत, वो सहाबिया अल्लाह के दरबार में पहुंची और यही कहा कि अल्लाह मेरी फरियाद सुन लीजिए। उन्होंने जब अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फौरन ये सूरह मुबारक नाज़िल फरमा दी और इसके अंदर उनका मसले का हल निकाला। तो ये होता है अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मांगने का फायदा। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई भी हो, अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मांगे, अल्लाह ना दे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। हो सकता उसी वक्त आपको दे दे, हो सकता थोड़े दिन के बाद उसका हल आपको नजर आए। तो फौरन उन्होंने दुआ की, अल्लाह के यहाँ ये दुआ कबूल हुई और ये सूरह मुबारक नाज़िल होगी और उसके अंदर मसला बता दिया कि जो आदमी कोई अपनी बीवी को इस तरह से कह दे तो उनके लिए मसला ये है कि अगर वो चाहे अपनी बीवी को अपने पास रखना तो उनके लिए ये हल है, और अगर नहीं रखना चाहे तो तलाक देकर अलग हो जाए, फिर कोई भी उनके लिए कफ़ारा वगैरह नहीं है। लेकिन अगर रखना चाहे, बीवी से मिलाप करना चाहे तो उनके लिए कफ़ारा ये है, क्या है? फरमा रहे हैं सुम्मा यऊदूना लिमा वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू, कि जो अपनी बीवी से ज़िहार कर ले और वो किसी किस्म की गुफ्तगू कर ले तो उनके लिए इससे निकलने का रास्ता ये है, अल्लाह फरमा रहे हैं फ़तहरीरु रक़बा मिन क़ब्लि अन यतमास्सा, कि अपनी बीवी को छूने से पहले, कुछ करने से पहले क्या करें कि गुलाम आजाद कर दे। जो ज़िहार करे अपनी बीवी से, अगर कभी इस तरह जुमले बोल डाले तो अगर अपनी बीवी को रखना चाहे तो ये करना पड़ेगा कि वो एक गुलाम आजाद करे। तो हज़रत औस बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर से कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो खुद फकीर हूँ, मैं कैसे गुलाम आजाद करूँ? गुलाम तो उस वक्त बहुत माया बहुत ही माना जाना माल होता था। गुलाम और मादिया उस वक्त तो बहुत प्रॉपर्टी समझे जाते थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास कहाँ है हुजूर? तो फिर हुजूर ने उनको फिर कहा कि अगर ये नहीं कर सकते, तुम अपनी बीवी को रखना चाहते तो फिर ये करो, मुस्तकिल 2 महीने रोजे रखो, फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबि'ैन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, उनको छूने से पहले फिर मुस्तकिल यानी 2 महीने रोजे रखो, यानी 60 रोजे कंटिन्यू रखो। उन्होंने कहा अल्लाह के प्यारे नबी, मैं तो इस पर भी कादिर नहीं। होता ना कोई आदमी बूढ़ा है, कमजोर है, बीमार है, वो घर को पहुंच गया, कैसे वो करे 60 रोजे? तो उन्होंने कहा मैं तो ये भी नहीं कर सकता, और मेरी आंख भी बीमार है, मैं आंख का मरीज हूँ, और मैं आंख का मरीज इस तरह हूँ कि अगर दिन में 3 वक्त तक खाना ना खाऊं तो मेरी आंख बीमार हो जाती है। तो फिर क्या करो? तो हुजूर ने फिर आगे की सलाह बताई, बल्कि हुजूर से उन्होंने खुद ही कहा, देखिए अगर कब कोई मजबूर हो तो सामने वाले से
اپنی مجبوری بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور اور لاچار آدمی ہوں، کما نہیں سکتا، میرے پاس کام ہے کہ اگر میں روزہ نہ رکھ سکوں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، اگر روزہ نہ رکھ سکے 2 مہینے مستقل تو حضور نے پھر اس کو مطلب بتایا راستہ نکلنے کا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا حضور میں تو 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھانا کھلا سکتا، میں کیا کروں؟ آپ بھی اگر کچھ کر سکتے ہیں تو میرے لیے کیجیے، کیونکہ میری بیوی میری محبوب چیز ہے اور میری بیوی بھی نہیں چاہتی کہ مجھ سے الگ ہو، تو آپ بھی کچھ کیجیے۔ تو حضور نے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا حضور نے ان کو عنایت کیے، اور اس کے بعد صحابہ نے کچھ جمع کر کے ان کے لیے یہ راستہ نکالا کہ یہاں تک کہ 60 مسکینوں کا خرچہ یا مقدار روپے کی جمع ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دوسروں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ تو اس طرح سے زہار سے نکلنے کا راستہ۔ یہاں پر ایک بات بول دیتا ہوں، کبھی بھی اپنی بیوی سے اس قسم کے جملے استعمال نہ کیجیے گا جو آپ کو ڈاؤٹ لگے، وہ جملے کبھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ کبھی بھی طلاق کی بات زبان پر لاؤ نہ۔ اگر کبھی بھولے سے بھی تم اپنی بیوی کے سامنے طلاق انت طلاق کہہ دیے تو طلاق پڑ جائے گی، اور طلاق کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی بھولے سے بھی کہتے، شرابی کی حالت میں کہتے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کبھی اس قسم کے جملے اپنی بیویوں سے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ مسئلہ یہاں تک انشاءاللہ جو اگلی آیت کی تلاوت ہوئی ہے اس کے اندر یہ مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، انشاءاللہ اس کا جو ہے تفصیل کل ذکر کیے جائیں گے۔ آج اتنے تک جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات عظیمہ کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔